سریر خامہ، تحریر سلیم سالک، آواز جنید جازم۔ کالم کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے۔ 27 جون 2011 کی بات ہے۔ میں مرحوم بشیر شاہ کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا۔ وہاں میں نے انہیں اچھی حالت میں نہیں پایا۔ جو ہی میں نے سراہانے بیٹھ کر صحت کے متعلق رسمی طور پر پوچھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سالک مجھے اب مرنے کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میری کتاب چھپ کر آ گئی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری کتاب کی رسم رونمائی میری غیر حاضری میں ریڈیو کشمیر میں ہوئی، جہاں میں نے زندگی کے 30 سال گزارے ہیں۔ میں حیران و ششدر کہ بشیر شاہ موت کی دہلیز پر ہونے کے باوجود اس لیے خوش ہیں کہ ان کا افسانوی مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ تکیے کے نیچے سے ایک کتاب نکال کر کپ کپاہٹ کے باوجود اس پر میرا نام لکھ کر مجھ سے گویا ہوئے کہ تم اس پر تبصرہ ضرور کرنا، مجھے انتظار رہے گا۔ میں نے افسانوی مجموعہ ان سے لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بشیر شاہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بشیر شاہ کا تعلق اس خانوادے سے تھا جہاں ایک نہیں بلکہ 3 افسانہ نگار ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، محی الدین شاہ، نور شاہ اور بشیر شاہ۔ محی الدین شاہ نے ظفر احمد کے ساتھ پھول اور آویزے کے عنوان سے افسانوی مجموعہ شائع کیا۔ نور شاہ محتاج تعارف نہیں، ان کی 15 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور اب بشیر شاہ کا بھی ایک افسانوی مجموعہ شب کے سمندر میں شائع ہو چکا ہے۔ کئی سال پہلے بشیر شاہ کا انگریزی کالم میڈیا واچ گریٹر کشمیر میں ہر ہفتے پڑھنے کو ملتا تھا۔ یہ مرحوم نور محمد بٹ کے کلچرل نوٹس کے بعد اپنی نوعیت کا منفرد کالم تھا، جس میں مقامی سطح پر ادب، آرٹ اور فنون لطیفہ کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا تھا۔ اس کالم میں بشیر شاہ کی معلومات اور اصطلاحات کا خوب چرچا ہوتا اور ساتھ ہی ان کے تجزیاتی مطالعے سے نئے نئے گوشے سامنے آتے۔ میری دیرینہ خواہش تھی کہ کاش اردو میں بھی اس نوعیت کا کوئی کالم لکھا جاتا۔ بشیر شاہ سے میری پہلی ادھوری ملاقات فون پر ہوئی تھی، جب انہوں نے میرے ایک کالم کو پڑھ کر مجھے بتایا کہ برخوردار، تم نے حکیم منظور پر لکھ کر اچھا کام کیا ہے، اب کسی دن میرے دوست شجاع سلطان کے بارے میں بھی کچھ ضرور لکھنا، کیونکہ یہاں کے نقادوں نے انہیں فراموش کر دیا ہے۔ یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا لکھا ہوا کالم شاہ صاحب کو پسند آیا ہے۔ میں نے حوصلہ پا کر پوچھا کہ شجاع سلطان کا شعری مجموعہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے سرداہ بھرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے ہمیشہ تساہل پسندی سے کام لیا، اس لیے ابھی تک شجاع کا کلام مرتب نہیں ہو سکا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا، جیسے میں نے ان کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر 1-2 مہینے گزرنے کے بعد نور شاہ صاحب کے یہاں جانا ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ بشیر شاہ نور شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور اسی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور نور شاہ صاحب سے گزارش کی کہ وہ میری ملاقات بشیر شاہ سے کروائیں۔ اس طرح میں پہلی بار بشیر شاہ مرحوم سے ملاقات ہوا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے 30 سال ریڈیو میں ملازمت کی ہے اور عمر بھر ریڈیو کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ اپنے گلے کی دائمی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے ریڈیو پر اپنی آواز کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر لکھنے کی وابستگی آخری دم تک برقرار رکھی۔ میں نے جب شجاع سلطان کا ذکر چھیڑا تو وہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ کاش شجاع نے مرنے سے پہلے اپنا شعری مجموعہ شائع کر لیا ہوتا۔ پھر انہوں نے مجھے کاغذوں کا پلندہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ ذاتی کوشش سے شجاع کی اہلیہ کو اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے، اور ساتھ ہی شجاع کی شاعری پر زبیر رضوی سے ایک تنقیدی مقالہ بھی لکھوایا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی اپنے تاثرات ضرور لکھوں گا۔ اس مختصر ملاقات میں شعر و ادب کے علاوہ مصوری پر بھی بات ہوئی، اور خصوصاً غلام رسول سنتوش اور شجاع سلطان زیر بحث رہے۔ پھر جب بھی ملاقات ہوتی تو اردو افسانوں کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں ایک افسانوی انتھالوجی مرتب کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا ایک افسانہ عنایت کریں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ میں کون سا بڑا افسانہ نگار ہوں جو تم میرا افسانہ شامل انتخاب کرو گے۔ میں نے پوری زندگی میں کل 20 افسانے لکھے ہیں، کیونکہ افسانہ لکھنا بہت مشکل ہے، اور میں حیران ہوں کہ لوگ 1 سال میں ایک افسانوی مجموعہ کیسے شائع کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی جذباتی ہوتے ہوئے اس بات کی وکالت کرنے لگے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ وار اینڈ پیس اور آگ کا دریا جیسی ضخیم کتابیں پڑھیں۔
وقت بند مٹھی میں پانی کی طرح ہے جو انگلیوں کی پوروں سے خاموش اور بے آواز سرکتا جاتا ہے۔ ایسے میں وقت کے متوازی قدم سے قدم ملا کر چلنا غالباً انسان کے اختیار میں بھی نہیں۔ چنانچہ لانگ نیریٹیوز یا بیانیہ کا چلن رفتہ رفتہ از خود کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں شاہ صاحب کی ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کچھ اہم نکتوں کی طرف نشاندہی کی کہ بعض اصحاب فکر کا یہاں تک کہنا ہے کہ الیکٹرانک انقلاب کے اس دور میں کتاب کی اہمیت یا دوسرے معنوں میں چھپے ہوئے لفظ کی ضرورت اور افادیت ہر آنے والے دن کے ساتھ گھٹتی چلی جائے گی۔ بات بحث طلب صحیح، لیکن سوچ و فکر کے دروازوں پر گاہے گاہے دستک ضرور دے جاتی ہے۔ میں نے موضوع گفتگو بدلنے کے لیے کہا کہ آپ کا افسانوں کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جہاں تک میرے افسانوں کی بات ہے تو میرے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ادب میں نیا پرانا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی تخلیق میں تخلیق کار کی دین بس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ٹریٹمنٹ کے تئیں کتنا پختہ یا ناپختہ ہے، تکنیک کی باریکیوں سے کس حد تک واقف ہے۔ افسانہ نگار اگر ایک ڈھب سے، ایک ڈھنگ سے، یا یوں کہیے کہ فنکاری سے بات کہنے کا سلیقہ رکھتا ہے تو تخلیق از خود ایک نیا لباس زیب تن کر کے سامنے آ جاتی ہے اور دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ شاہ صاحب 29 جون سن 2011 کو انتقال کر گئے۔ ایک سال بعد جب میں ان کی باتوں پر غور کرتا ہوں تو یقیناً ایک نئی دنیا سے متعارف ہوتا ہوں اور دل میں یہ کسک اٹھتی ہے کہ میں نے مرحوم بشیر شاہ کی کتاب پر تبصرہ کیوں نہیں لکھا۔ شاید یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔